السلام علیکم محترم سامعین، الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم دروس اللغت العربیہ للمبتدئین کی جو 1 سالہ سرٹیفکیٹ کورس کی کتاب ہے عربی لینگویج کی، اس کے 8ویں سبق کو ہم پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے الدرس الثامن، ترکیب اضافی اور دوسرا ضمیر کی اضافت۔ ہم یہ 2 چیزوں کو آج اپنے سبق میں دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ ضمیر میں نے اس سے پہلے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، جو نام کے جگہ پہ استعمال کی جاتی ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ ریاض اچھا لڑکا ہے، پھر اس کے بعد میں اس کے لیے کروں گا وہ ریاض اچھا لڑکا ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے۔ اب یہ جو لفظ وہ ہے یہ ریاض کی طرف لوٹ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے یہ وہ جو آ رہا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ اب عربی زبان میں ضمیر 14 قسم کی ہے۔ عربی زبان میں ضمیر کی ٹوٹل قسم 14 ہے، مطلب یہ جنسیت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور یہ تعداد کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ اب ایک ہوتا ہے ضمیر جس میں ہم کسی آدمی کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک دوسری ضمیر ہوتی ہے جو ضمیر کی طرف اضافت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم اس آدمی کا ذکر نہیں کرتے بلکہ اس سے تعلق رکھنے والی چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے یہاں میں کہوں کہ ہوا وہ ایک مرد، لیکن میں کہوں اگر کتاب ہو تو وہ ایک مرد کی کتاب، جیسے ہوا۔ اب میں اس کو مکمل کرتا ہوں۔ جیسے ہوا مہندسن، ہوا مہندسن، اس کا مطلب ہوگا وہ ایک مرد انجینئر ہے۔ یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا ہوا مہندسن، وہ ایک مرد انجینئر ہے۔ اور میں اگر یہاں کہوں کتابہ جمیل، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس کی کتاب خوبصورت ہے۔ تو کس کی کتاب؟ اس کی کتاب بولے تو وہ ایک مرد کی۔ تو یہاں پر میں وہ ایک مرد کا ذکر کر رہا ہوں، ہوا وہ ایک مرد انجینئر ہے، لیکن یہاں پر میں وہ ایک مرد کا ذکر نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس سے تعلق رکھنے والی کتاب کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی کتاب خوبصورت ہے۔ وہ خوبصورت نہیں ہے بلکہ اس کی کتاب خوبصورت ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میں کر دوں گا ہما مہندسان، اس کا ترجمہ ہوگا وہ 2 مرد انجینئر ہیں، وہ 2 مرد انجینئر ہے۔ لیکن اب مجھے وہ 2 مردوں کا ذکر نہیں کرنا ہے بلکہ ان سے تعلق رکھنے والی کتاب کا ذکر کرنا ہے۔ تو میں کس طریقے سے کروں گا؟ اگر وہ 2 مرد کا ذکر کرنا ہے تو شروع میں وہ ہما لے کر آؤں گا، اور وہ 2 مرد سے تعلق رکھنے والی چیز کا ذکر کرنا ہے تو جس کا ذکر کرنا ہے اس کو پہلے لاؤں گا، اور پہچان کے لیے میں ہما لاؤں گا۔ تو یہ ہو جائیں گا کتابہما، تو ان کا ترجمہ ہوگا وہ 2 مردوں کی کتاب۔ جمیل کیسی ہے؟ خوبصورت ہے۔ یہاں وہ 2 مرد خوبصورت نہیں ہے بلکہ ان سے تعلق رکھنے والی کتاب خوبصورت ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہوا ضمیر ہے اور یہ ہو بھی ضمیر ہے، لیکن یہاں پر ہوا ضمیر جو ہوتی ہے وہ قابل ذکر ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہو ضمیر آ رہی ہے وہ قابل ذکر نہیں ہوتی بلکہ اس سے تعلق رکھنے والی چیز قابل ذکر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں نے یہاں کیا کیا کہ وہ ایک مرد انجینئر ہے اور یہاں اس کی کتاب خوبصورت ہے، مطلب انجینئر کی کتاب خوبصورت ہے، انجینئر خوبصورت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہما مہندسانی، وہ 2 مرد انجینئر ہے، کتابہما جمیل، ان 2 مردوں کی کتاب خوبصورت ہے۔ اب یہ خوبصورت کون ہے؟ کتاب ہے، مطلب ان سے تعلق رکھنے والی کتاب۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم مہندسون، میں یہاں پر وہ سب مردوں کا ذکر کر رہا کہ وہ سب مرد خوبصورت ہے، وہ سب مرد خوبصورت ہے، لیکن یہاں پر میں ان سے تعلق رکھنے والی کتاب کا ذکر کرنا ہے تو اس لیے ان کو میں بعد میں لے کے چل جاؤں گا، اور جس کا ذکر کر رہا اس کو پہلے لا لیا میں نے۔ اب کتاب کا ذکر اس لیے مانا جائے گا کیونکہ کتاب پہلے ہے اور ہم کب ہے؟ یہ بعد میں ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کتاب ہم
وہ سب مردوں کی کتاب. جمیل کیسی ہے؟ خوب صورت ہے. تو پہلے جملے میں یہاں جو پہلے جملے آ رہے ہیں یہ پورے پہلے جملے میں یہاں پر ہم ضمائر کے حساب سے جن کی ضمیر آ رہی ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ ان سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں. اب اسی طریقے سے میں کر دوں گا ہیا مہندسۃ، ہیا مہندسۃ، وہ ایک عورت انجینئر ہے، وہ ایک عورت انجینئر ہے. اب میں اس کے حساب سے لاؤں گا کتابها جمیل، اور یہاں پر ہو جائے گا کتاب شروع میں آ رہا تو ہم کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ایک عورت کی کتاب خوبصورت ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ہما مہندستانی، وہ دو عورتیں انجینئر ہیں. لیکن میں ان دونوں عورتوں کی کتاب بولوں تو میں بولوں گا کتابہما، ان دو عورتوں کی کتاب، مطلب وہ دو خوبصورت ہے. تو پہلی جملے میں وہ دو عورتیں قابل ذکر ہے، ہم وہ دو عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن دوسرے جملے میں ہم وہ دو عورتوں کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ ان سے تعلق رکھنے والی کتاب کا ذکر کر رہے ہیں. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر منفصل. جہاں پر ہم ان کا ذکر کریں گے اس کو ضمیر منفصل کہیں گے، اور جہاں ہم ان سے تعلق رکھنے والی چیز کا ذکر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل. تو یہاں پر سمجھ لینا کہ ضمیر منفصل کا خود ذکر ہوتا ہے اور ضمیر متصل کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ وہ جس کو جڑ کے آتی ہے ان کا ذکر کرتے ہیں. اب یہاں ہوں کتاب کو جڑ کے آیا تو کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ہم کتاب کو جڑ کے آیا تو ہما کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں پر ہم کتاب کو جڑ کے آیا تو کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. تو مطلب یہ ضمیر کیا بتاتی ہے؟ جب یہ شروع میں آئیں گے تو ان کا ذکر کیا جائے گا، اور جب یہ آخر میں آئے گا تو ان کا ذکر نہیں ہوگا بلکہ یہ جن کو جڑ کے آئیں گے ان کا ذکر کیا جائے گا. جیسے ہننا وہ سب عورتیں، ہننا مہندسات، وہ سب عورتیں انجینئر ہے، وہ سب عورتیں انجینئر ہے. اب میں یہاں پر وہ سب عورتوں کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ ان سے تعلق رکھنے والی کتاب کا ذکر کر رہا، تو اس لیے میں کتاب پہلے لوں گا اور ان کو بعد میں لوں گا. کتاب ہننا، یہاں پر کیا ہوں گا؟ وہ سب عورتیں انجینئر ہے، اور یہاں پر ان کی کتاب وہ نہیں بلکہ ان کی کتاب جمیل خوبصورت ہے. ان کی کتاب خوبصورت ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر جو ضمیر آ رہی ہے وہ ضمیر مذکور ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو ضمیر آ رہی ہے وہ ضمیر کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ یہ ضمیر جس کو چپک کے آ رہی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو مطلب دیکھیے، ہوا وہ ایک مرد، کتاب ہو اس کی کتاب، ہما وہ دو مرد، کتاب ہما وہ دو مردوں کی کتاب، ہم وہ سب مرد اور کتاب ہم وہ سب مردوں کی کتاب، ہیا وہ ایک عورت، کتابہا وہ ایک عورت کی کتاب، ہما وہ دو عورتیں، کتابہما وہ دو عورتوں کی کتاب، ہننا وہ سب عورتیں، کتابہننا وہ سب عورتوں کی کتاب. تو یہاں پر یہ ضمیر منفصل ہوئی اور یہ ضمیر متصل ہوئی. ضمیر منفصل ان ضمیر کو کہتے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور ضمیر متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ ہم اس کا تو ذکر نہیں کرتے بلکہ اس سے تعلق رکھنے والی چیز کا ذکر کرتے ہیں. اب میں حاضر کی طرف آتا ہوں. حاضر سے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. میں یہاں پر تھوڑا بدل دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. انتا جمیل، انتا جمیل، انتا بولے تو تم آدمی خوبصورت ہو، تم آدمی خوبصورت ہو. اب مجھے تم آدمی کو خوبصورت نہیں کہنا ہے بلکہ ان سے تعلق رکھنے والی کتاب کو خوبصورت کہنا ہے. تو میں کیسا کہوں گا؟ کتابو کا،
جمیل مطلب تمہاری کتاب خوبصورت ہے. یہاں پر تم آدمی خوبصورت ہے اور یہاں پر تم نہیں بلکہ تمہاری کتاب خوبصورت ہے. ٹھیک اسی طریقے سے انتما جمیلانی تم دو آدمی خوبصورت ہے, تم دونوں آدمی خوبصورت ہے. اور میں یہاں کہنا ہے کتابکما, یہاں آ جائیں گا تم دونوں آدمی کی کتاب جمیل خوبصورت ہے. فرق سمجھ لیجئے کہ یہاں پر تم آدمی خوبصورت ہے اور یہاں پر تمہاری کتاب خوبصورت ہے. یہاں پر تم خوبصورت نہیں بلکہ تم سے تعلق رکھنے والی کتاب خوبصورت ہے. تو یہاں پر ہم ڈائریکٹ تمہارا ذکر کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم تمہارا یعنی تم سے تعلق رکھنے والی کتاب کا ذکر کر رہے ہیں. پھر انتما جمیلانی تم دو آدمی خوبصورت ہے اور کتابکما تم دو آدمی کی کتاب. یہ کما آیا تو پہلے اس کا ترجمہ کریں گے پھر یہ, لیکن ذکر کتاب کا ہی ہوگا. تم دو آدمی کی کتاب خوبصورت ہے. یہاں پر تم دو آدمی خوبصورت ہے اور یہاں پر تم دو آدمی کی کتاب خوبصورت ہے. ٹھیک اسی طریقے سے انتم جمیلون جمیلون اس کا ترجمہ ہوگا تم سب آدمی خوبصورت ہے. یہاں پر تم خوبصورت ہے اور یہاں پر تمہاری کتاب خوبصورت ہے. اور یہاں پر ہوگا کتابکم مطلب تم سب آدمیوں کی کتاب. دیکھو کتابوں کا آیا تو تو ایک آدمی کی کتاب, کتابکما تم دو آدمیوں کی کتاب اور کتابکم تم سب آدمیوں کی کتاب. جمیل اس کا ترجمہ ہوگا تم سب آدمی, تم سب آدمیوں کی کتاب. یہاں پر تم سب آدمیوں کی خوبصورتی کو بتایا جا رہا ہے اور یہاں پر تم سب آدمی کی خوبصورتی کو نہیں بتایا جا رہا بلکہ تم سے تعلق رکھنے والی کتاب کو. تو یہاں پر پوری صورت دیکھے تو ضمیر منفصل میں تمہارے خود کا ذکر ہے اور یہاں پر تمہارے خود کا نہیں بلکہ تم سے تعلق رکھنے والی کتاب کا ذکر ہے. پھر ٹھیک اسی طریقے سے آئے گا انتی جمیلۃ, انتی جمیلۃ ترجمہ ہو جائے گا تم ایک عورت خوبصورت ہو. لیکن اگر میں کہہ دوں کتابوں کی جمیل مطلب تمہاری یعنی تم عورت کی کتاب, مطلب کہ یہاں پر تم خود خوبصورت ہے اور یہاں پر تمہاری کتاب خوبصورت ہے. یہاں پر تم خوبصورت نہیں ہے بلکہ تم سے تعلق رکھنے والی کتاب خوبصورت ہے. تو اس کو کہتے ہیں ضمیر کی طرف. کتاب کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ ضمیر کی طرف. تو اس کو کہتے ہیں ضمیر کی طرف اضافت. پھر ٹھیک اسی طریقے سے ہوگا انتما جمیلتانی تم دو عورتیں خوبصورت ہو. اور یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا کتابو کما جمیل تمہاری مطلب تم دو عورتوں کی کتاب خوبصورت ہے. ٹھیک اسی طریقے سے میں آخری جملہ لے لیتا ہوں. انتن جمیلات تم سب عورتیں خوبصورت ہے. اور یہاں میں کر دوں گا کتابو کتابوں کو. اس کو تھوڑا میں ادھر لیتا ہوں, مکمل آ جاتا ہے.
अंता जमील, तुम एक मर्द खूबसूरत हो, किताबुका जमील, तुम एक मर्द की किताब खूबसूरत है। और किताबुकुन्ना जमीलन, तुम सब औरतों की किताब खूबसूरत है। तो पहले जुमले में ये बता रहे अंता जमीलुन, तुम आदमी खूबसूरत हो, और यहाँ किताबों का जमीलुन, तुम्हारी किताब खूबसूरत है। ठीक इसी तरीके से अंतुमा जमीलाने, तुम दो आदमी खूबसूरत हो, और किताबुकुमा, तुम दो आदमियों की किताब खूबसूरत है। अंतुम जमीलुना, तुम सब मर्द खूबसूरत हो, किताबुकुम जमीलुन, तुम सब आदमियों की किताब खूबसूरत है। अंती जमीलतुन, तुम एक औरत खूबसूरत हो, किताबु की, तुम एक औरत, किताबु की जमीलुन, तुम एक औरत की किताब खूबसूरत है। अंतुमा जमीलतानी, तुम दो औरतें खूबसूरत हो, किताबुकुमा जमीलुन, तुम दो औरतों की किताब खूबसूरत है। अंतुन्ना जमीलातुन, तुम सब औरतें खूबसूरत हो, किताबुकुन्ना जमीलुन, तुम सब औरतों की किताब खूबसूरत है। तो यहाँ पर अंता तू एक मर्द होगा, और का आया तो तेरी हो जाएगा। अंतुमा, तुम दो मर्द, कुमा आया तो तुम्हारी, ये मतलब तुम दो मर्दों की। अंतुम होता तो तुम सब मर्द होगा, और कुम आया तो तुम्हारी, यानी तुम सब मर्दों की। अंती, तुम एक औरत, अंती की आया तो तू एक तेरी, या फिर तू एक औरत की होगा। अंतुमा, तुम दो औरतें, और कुमा, तुम्हारी या फिर तुम दो औरतों की। इसी तरीके से अंतुन्ना, तुम सब औरतें, और कुन्ना, तुम्हारी या फिर तुम सब औरतों की। इस तरीके से होगा। पहले ज़मीर को ज़मीर मुनफसिल कहेंगे, जिसमें हम ज़मीर का जिक्र करते हैं, और दूसरे को ज़मीर मुत्तसिल कहेंगे। ज़मीर मुत्तसिल में हम ज़मीर का जिक्र नहीं करते, बल्कि उनसे ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ का जिक्र करते हैं। अब यहाँ हर ज़मीर से ताल्लुक़ किताब का है, तो हर जगह यहाँ किताब का जिक्र होगा। और जब हम इनका जिक्र करेंगे तो इनको कुन्ना नहीं बोलेंगे, बल्कि इनको अंतुन्ना बोलेंगे। और का को का नहीं बोलेंगे, फिर अंता बोलेंगे। कुमा को कुमा नहीं बोलेंगे, बल्कि अंतुमा बोलेंगे। कुम को कुम नहीं बोलेंगे, बल्कि अंतुम बोलेंगे। और की को की नहीं बोलेंगे, बल्कि अंती बोलेंगे। और कुमा को कुमा नहीं बोलेंगे, बल्कि अंतुमा बोलेंगे। तो अंतुमा, ये जब ज़मीर आ रही तो मतलब इनका जिक्र हो रहा। और ये का कुमा की है, ये का कुमा कुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, अगर ये ज़मीर आती है तो फिर इनसे ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ का जिक्र किया जाएगा। तो ये हो जाएगी ज़मीर मुत्तसिल। तो हमारा सबक आज ज़मीर मुत्तसिल पे है। आज हमारा सबक ज़मीर मुत्तसिल पे है। मैं पूरी ज़मीर आपको एक बार और लिखा देता हूँ। जैसे हुआ, वो एक मर्द, और हु आया तो उसकी। हुआ, वो एक मर्द, हु उसकी, यानी वो एक मर्द की। हुमा, वो दो मर्द, और हुमा जब आखिर में आएगा तो हुमा इसका तर्जुमा होगा वो दोनों मर्दों की। हुम शुरू में आया तो वो सब मर्द, और हुम आखिर में आ रहा है तो वो सब मर्दों की। हिया, वो एक और हा आया तो वो एक औरत की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में उसकी कह सकते हैं। हुमा, वो दो औरतें, और यही हुमा आखिर में अगर आ गया तो हो जाएगा वो दो औरतों की। हुन्ना, वो सब औरतें, और यही हुन्ना आखिर में आ गया तो वो सब औरतों की। जैसे कि मैं सबक में आपको बता चुका हूँ, ये ज़मीर गायब थी। अब हम हाजिर देखेंगे। अब यहाँ पर होगी अंता,
تو یہ ہو جائے گا تو ایک مرد، اور یہ کا ہوگا تو مطلب ہوگا تیری، انتما تم دو مرد، اور کما تمہاری مطلب تم دو مردوں کی، انتم تم سب مرد، اور کم تمہاری مطلب تم سب مردوں کی۔ انتی تو ایک عورت، اور کی تمہاری، تیری یعنی تو ایک عورت ہے۔ انتما تم دو عورتیں، اور کما تمہاری تم دو عورتیں۔ اس طریقے سے اب دو ضمیریں ہماری بچ جاتی ہیں۔ ایک انا میں، اور یا آیا تو میری، نحنو ہم، اور نہ آیا تو ہمارے۔ اب ہم سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 8۔ میں نے ضمیر کی اضافت آپ کو بتا دیا، اب ڈائریکٹ ہم سبق لیں گے اور سبق کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ترکیب اضافی، ضمیر کی اضافت۔ اسم نام، مہندس انجینئر، تاجر تاجر، معلمۃ معلمہ، طبیب ڈاکٹر، ممرضۃ نرس، ساعۃ گھڑی، دراجۃ موٹر سائیکل، جدید نیا، قدیم پرانا۔ اب یہاں پر فوٹو میں دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مہندس انجینئر، تاجر تاجر بزنس مین، معلمۃ لیڈی ٹیچر، طبیب ڈاکٹر، ممرضۃ نرس، ساعۃ گھڑی۔ پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ اب یہاں بتا رہے ہو انا مہندس، میں انجینئر ہوں، اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ انا مہندس، میں انجینئر ہوں، اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ نحن مہندسون، ہم سب انجینئر ہے۔ پھر یہاں بتا رہے انتا تاجر، تم تاجر ہو، اسمو کا حامد، تمہارا نام حامد ہے۔ یہاں پر ہم تم کا ذکر نہیں بلکہ تم سے تعلق رکھنے والے نام کا ذکر کر رہے۔ انتا تاجر، تم تاجر ہو، تم تو تاجر ہو، اسمو کا حامد، تمہارا نام حامد ہے۔ انتم تجار، تم سب تاجر ہو۔ انتی معلمۃ، تم لیڈی ٹیچر ہو۔ اسمو کی فاطمۃ، تمہارا نام فاطمہ ہے۔ دیکھیے جہاں پر انتا تاجر تھا، انتا تاجر تم تاجر ہو، جہاں پر انتا آیا وہاں پر کا آ رہا ہے، اور جہاں پر انتی آ رہا ہے وہاں پر کی آ رہا ہے۔ تو یہاں پر بتا رہے انتی معلمۃ، تم لیڈی ٹیچر ہو، اسم کی فاطمۃ، تمہارا نام فاطمہ ہے۔ انتن معلمات، تم سب لیڈیز ٹیچرس ہو۔ ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہے۔ اسمہ محمد، دیکھیے جہاں پر ہوا آ رہا ہے اس کی پہچان کے لیے پھر ہو دے رہے ہیں۔ ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہے۔ اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہے۔ ہم اطباء، وہ سب ڈاکٹر ہے۔ ہی ممرضۃ، وہ ایک نرس ہے۔ اسمہا زینب، جہاں پر ہی آ رہا ہے وہاں پر اس کی کیا ترجمہ کرنے کے لیے ہا آ رہا ہے۔ ہی ممرضۃ، وہ نرس ہے۔ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ ہن ممرضات، وہ سب نرسیں ہیں۔ اب یہاں پر بتا رہے اسم المہندسی احمد،
انجینئر کا نام احمد ہے۔ اسم التاجر حامد، تاجر کا نام حامد ہے۔ اسم المعلمۃ فاطمۃ، معلمہ کا نام فاطمہ ہے۔ اسم الطبیب محمد، ڈاکٹر کا نام محمد ہے۔ اسم الممرضۃ زینب، نرس کا نام زینب ہے۔ ساعتی جدیدۃ، میری گھڑی نئی ہے۔ ساعتک قدیمۃ، تمہاری گھڑی پرانی ہے۔ ساعتہ غالیۃ، اس آدمی کی گھڑی مہنگی ہے۔ ساعتها رخیصۃ، اس عورت کی گھڑی سستی ہے۔ دراجتی قدیمۃ، میری موٹر سائیکل پرانی ہے۔ دراجتک جدیدۃ، تمہاری موٹر سائیکل نئی ہے۔ دراجتہ رخیصۃ، اس آدمی کی موٹر سائیکل سستی ہے۔ دراجتها غالیۃ، اس عورت کی موٹر سائیکل مہنگی ہے۔ اب گفتگو چل رہی ہے، من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا مہندس، یہ انجینئر ہے۔ ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ من ھذہ، یہ کون ہے؟ جیسے بتائیں من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا مہندس، یہ انجینئر ہے۔ ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ اب دوسرا لیڈی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ معلمۃ، یہ معلمہ ہے۔ ما اسمہا، یا پھر مسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہے۔ حل ھذا طبیب، کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ نعم ھذا طبیب، ہاں یہ ڈاکٹر ہے۔ ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہے۔ حل ھذہ ممرضۃ، کیا یہ نرس ہے؟ نعم ھذہ ممرضۃ، ہاں یہ نرس ہے۔ ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ھذہ ساعۃ محمد، یہ محمد کی گھڑی ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ دراجۃ، یہ موٹر سائیکل ہے۔ لمن ھذہ الدراجۃ، یہ موٹر سائیکل کس کی ہے؟ ھذہ دراجتی، یہ میری موٹر سائیکل ہے۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم سوال جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔